ہانیہ نے سہم کر اس شخص کو دیکھا جو اس کے ماتھے پر بندوق رکھ کر کھڑا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تو میرا بچہ بہادر ہو ہانیہ، خوف تمہیں کمزور کرے گا اور بہادری تمہاری طاقت بنے گی۔ پائیدان کی کہی بات یاد کر کے ہانیہ میں ایک ہمت سی آئی تھی۔ زرحان نے جیسے ہی گولی چلانا چاہی، ہانیہ نے اپنی پوری طاقت سے گھٹنا زرحان کے پیٹ میں مارا اور ٹانگ مار کر اس کے ہاتھ سے وہ بندوق بھی گرا دی۔ پھر اس نے پوری طاقت لگا کر اپنے آپ کو ان آدمیوں سے چھڑوایا اور جلدی سے فرش پر گری پسٹل پکڑ کر دونوں آدمیوں کی ٹانگ میں گولی مار دی۔ انس کے ساتھ کھڑے آدمی نے اپنی بندوق ہانیہ بتانی تو انس نے بھی ہمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان آدمیوں کی گرفت سے چھڑوایا اور پاؤں کے پاس سے چاقو نکال کر اس آدمی کی کمر میں گاڑ دیا جو ہانیہ پر بندوق ڈالنے کھڑا تھا۔ مار دو دونوں کمینوں کو، زرحان جو زمین پر بیٹھا تھا اپنا پیٹ پکڑ کر چلایا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے آدمی کچھ کر پاتے، انس نے ایک کی گردن اپنے بازو میں دبوچ کر اسے جھٹکا دیا تو وہ بھی زمین پر رہ گیا۔ دوسرے آدمی نے انس پر حملہ کرنا چاہا تو ہانیہ نے ایک گولی اس کے کندھے پر ماری۔ زرحان اب حیرت سے اپنے 6 آدمیوں کو دیکھ رہا تھا جو سب زمین پر ڈھیر ہوئے کرا رہے تھے۔ انس زرحان کے پاس آیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ بتاؤ راگا کہاں ہے؟ انس نے ایک مکہ مارتے ہوئے پوچھا تو زرحان گھبرا گیا۔ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ جواب سن کر انس کا پارا مزید ہائی ہو چکا تھا، اس لیے اس نے 2 زوردار گھونسے اس کے منہ میں دے مارے۔ قسم کھاتا مجھے نہیں پتا، میں بس کام کرتا ہوں اس کے لیے، جو بھی وہ کہتا ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے وہ بس خاص آدمی جانتا ہے اور وہ ہمیں بھی راگا کا ٹھکانہ نہیں بتاتے۔ زرحان خوف کے مارے بولتا چلا گیا، کیونکہ اب ہانیہ نے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا ہوا تھا۔ تو پھر ہمیں مار کر تم یہ خبر راگا کو کیسے دینے والے تھے؟ ہانیہ نے سوال کیا۔ اس کا آدمی کال مجھ سے ملنے آتا ہے، اسی کے ذریعے بتانا تھا میں نے یہ راگا کو۔ ہانیہ نے اس جواب انس کی طرف دیکھا جیسے کہ تسلی کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ شخص سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ۔ کہاں ملنا تھا اس کال نے تم سے؟ انس نے اسے مزید سہستے سے جھگڑے ہوئے پوچھا۔ وہ کال ہی فیصلہ کرتا ہے کہاں ملے گا۔ پھر ہمیں پیغام پہنچا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ انس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی جانب کیا تو ہانیہ نے ہاتھ میں پکڑا پسٹل اسے پکڑا دیا۔ سچ کہہ رہا ہوں قسم سے۔ انس کے ہاتھ میں بندوق دے کر زرحان خوف سے کانپنے لگا تھا، لیکن انس نے بس اس پسٹل کی پشت اس کے سر میں ماری تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ چلو، انس نے ہانیہ سے کہا تو اس نے اپنا بیگ پکڑا اور اس کے ساتھ وہاں سے آگے۔ یہ اس مصیبت میں پھنس گئے تھے ہم۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس قسم کے انسپیکٹر ہیں، کسی پر بھی بھروسہ کر بیٹھے۔ ہانیہ نے منہ بنا کر کہا اور ارد گرد دیکھنے لگی جہاں رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ تمہارے پاس کوئی بہتر آپشن تھا میری جگہ، اگر تم ہوتی تو تم بھی یہی کرتی۔ اس کی پاپا ہانیہ نے منہ بنایا۔ ہاں، لیکن فائدہ کیا ہوا راگا کا؟ تو پھر سے کچھ پتہ نہیں لگا۔ ہانیہ نے دانت کچکچا کر کہا۔ ایک بات کا پتہ چلا کہ زرحان نے ہمیں یہاں سکردو بلایا اور راگا کا آدمی بھی جب چاہتا ہے یہاں اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ سکردو کے قریب ہی موجود پہاڑ میں کہیں رہتے ہیں۔ ہانیہ نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ہاں میں سہلا، لیکن اب ہم لوگ واپس کیسے جائیں گے؟ صاف ظاہر ہے پیدل چل کر، اور اگر ذرا تیز چلیں گے تو صبح تک یہاں سے نکل ہی جائیں گے۔ انس نے اپنی سمارٹ واچ کی طرف دیکھا جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ واہ، اب اسی کی کمی تھی، اور اگر وہ لوگ ہمارے پیچھے آ گئے تو گن ہے نا تمہارے پاس؟ انس نے ہنس کے ہاتھ کی جانب بھی اشارہ کیا جہاں اس نے زرحان کا پسٹل پکڑا ہوا تھا۔ بلٹ نہیں ہے اس میں، یہ تمہیں پتہ ہے کہ اس میں بلٹ نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے، لیکن نہیں تو نہیں پتہ نا، لیکن انہیں تو نہیں پتہ نا۔ انس نے آنکھ دبا کر کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس چل پڑا۔ کچھ بھی ہو جاتا، صبح ہونے سے پہلے انہیں اس پہاڑی سلسلے سے نکلنا تھا۔ جلدی سے ساری تیاری مکمل کر، کل صبح ہی ہمیں ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ کرنا ہے۔ اس نے اپنے آدمی کو ہدایت دی تو وہ سب جلدی سے ہاتھ ہلانے لگے۔ اچانک ہی ان کے لیڈر کے سینے پر کسی نے گولی چلائی جس کی انہیں آواز تک نہیں آئی تھی، شاید گن پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ ان سب آدمیوں نے اپنی بندوق سنبھالی اور ارد گرد دیکھنے لگے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ یہ تو جا کر دیکھ کون ہے، اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا تو وہ سامنے موجود بوریوں کے جانور کے لگے۔ اچانک ہی کسی نے مضبوط بازو اس کی گردن کے گرد لپٹا
بڑے کے جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی۔ اپنے سامنے کالے کپڑوں میں موجود چہرہ کالے رومال سے چھپائے اس شخص کو دیکھ کر باقی 3 آدمی ہڑبڑا گئے۔ ایک نے اس کو گولی مارنی چاہی لیکن اس سے پہلے ہی کالے کپڑوں والا وہ شخص اس کو گولی مار چکا تھا۔ باقی دونوں جو ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کر کھڑے تھے ان کے ہاتھ اب خوف سے کانپنے لگے۔ کون ہے تو؟ ایک شخص نے گھبرا کر پوچھا تو کالے کپڑے والا شخص آ گیا، اسے گردن سے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے نے ڈنڈا اس کے سر پر مارا، لیکن جواب میں اس نقابپوش نے اپنی سبز آنکھوں سے اسے گھورا اور ہاتھ میں پکڑی بندوق سے اس کے سر میں گولی ماری۔ یہ دیکھ کر وہ آخری شخص بہت زیادہ ڈر گیا۔ معاف کر دو، بہت سے معصوموں کی جان لینے والے تھے تم، اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ جہنم کے شیطان کو سکندر کا سلام کہنا۔ اتنا کہہ کر سکندر نے اس کے سر میں بھی گولی مار دی اور بم دھماکے کا وہ سامان اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ راگھا پر پڑی جو اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وانیہ نے اٹھ کر گھبراتے ہوئے پوچھا تو راگھا کی نظر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر پڑی جو اس کے رات بھر رونے کی عنایت تھی۔ ہاں جا رہا ہوں سچی میرا مطلب ہے اس وقت۔ پہلے وانیہ نے بہت زیادہ خوشی دکھا لیکن پھر اس کے گھورنے پر گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، ہاں کچھ دن لگ جائیں گے مجھے، تم فکر مت کرو، مرجان تمہارے پاس رہے گی۔ وانیہ نے ہاں میں سر ہلایا لیکن اندر ہی اندر اس کے جانے پر وہ افسردہ بھی تھی تو خوش بھی۔ اچانک ہی راگھا نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے اور وانیہ کی جانب جھکا، خوش ہو رہی ہو میرے جانے پر؟ وانیہ نے سچ کہتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی معصوم حرکت پر راگھا کے لب مسکرا دیا، تو دعا کرنا کہ تمہارے پاس واپس ہی نہ آؤں بلکہ کسی فوجی کی گولی کا نشانہ۔ وانیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وانیہ نے نرمی سے کہا تو راگھا نے اس کا ہاتھ چوما اور اسے سے دور ہو گیا۔ پھر سے بھاگنے کی حماقت مت کرنا افغان جلیبی، اس بار تمہارا شوہر نہیں آئے گا تمہیں بچانے۔ وانیہ نے ہاں میں سر ہلایا تو راگھا اس سے دور ہوتا اپنی چیزیں سمیٹ کر دروازے کی جانب چل دیا۔ اسے جاتا دیکھ وانیہ نے سکون کا سانس لیا، خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ اور یہ سالار کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئے مجھے لینے؟ جنرل نے حیرت سے جمال کو دیکھتے ہوئے کہا جو اسے اس کے خالد سے سالار کے پاس لے جانے آیا تھا۔ بس گڑیا ذرا مصروف تھے تو مجھے بھیج دیا، اب وقت ضائع مت کرو، لیٹ ہو گئے تو ایک ایک لمحے کا حساب مانگے گے بھائی مجھ سے۔ جنرل نے ہمیں سے ہلایا، گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سالار کے گھر پہنچنے پر وہ سیدھا سالار کے کمرے میں اس سے ملنے گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر جنرل کی سانسیں تھمنے کو آئی۔ سالار یہ کیا ہوا آپ کو؟ جنرل نے بے چینی سے اس کے سر پر پٹی بندی دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سالار نے مسکرا کر کہا، لیکن پٹی پر لگا ہوں دیکھ کر جنت پھوٹ کر رو دی تھی۔ جنت میں ٹھیک ہوں، کیا ہو گیا ہے یار، چپ کر جاؤ۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، اور اگر زیادہ لگ جاتے تو آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ جنت پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے خدشات ظاہر کرنے لگی اور سالار اپنی اس متاع جان کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں مر جاتا تو کیا ہو جاتا؟ سالار کی بات پر جنرل نے آنسو پہنچ کر اسے گھورا، اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، بہت برے ہیں اب سالار ملک، بہت زیادہ۔ اچانک ہی سالار نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے بہت قریب کر لیا تو جنت رونا بھول کر اپنے نم آنکھیں بڑی کی اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ جنت کیا ہو جاتا اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ کیوں ہے تمہیں میری اتنی پرواہ؟ دوستوں کو انسان اس قدر تو نہیں چاہتا۔ سالار میں اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اس سے وہ سوال پوچھا جس کا جنت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس ایسا لگا کہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میری بھی سانسیں رک جاتی، ایسا لگا کہ آپ کے دور جانے پر کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی میں۔ جنت کے جواب پر سالار کے ہونٹوں پر ایک عالیشان مسکراہٹ آئی تھی۔ ایسے جذبات انسان دوستوں کے لیے تو نہیں رکھتا، یہ جذبات صرف اس کے لیے رکھے جاتے ہیں جنرل جسے انسان خود سے بھی زیادہ چاہتا ہو۔ تو بتاؤ جنرل، کیا تم مجھے چاہتی ہو؟ سالار کے سوال پر جنت کی پلکیں جھک گئی اور وہ بس خاموشی سے اپنا لب کترنے لگی۔ جواب دو مجھے جنت، کیا تم بھی محبت کی اس آگ میں جل رہی ہو جس میں سالار ملک ہمیشہ سے جلتا آیا ہے؟ سالار نے اپنے انگوٹھے سے اس کا ہونٹ دانتوں سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا، مجھے نہیں پتا سالار، مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ آپ کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے دور جانے کا خیال ہی میری ہر خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ سے دور ہو کر ہر وقت آپ کو یاد کر کے مسکراتی رہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اسے آپ کی زبان میں محبت کہتے ہو لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتا، جنرل نے روتے ہوئے کہا، اور سالار کا دل کیا کہ خود سے کھائی ہر قسم توڑ کر اسے خود میں چھپا لے، لیکن
نہیں، اسے جنت کی محبت کے ساتھ ساتھ جیت بھی حاصل کرنی تھی۔ شہنشاہ کو ہرانا تھا، اس نے انتقام لینا تھا اس سے، اور شہنشاہ اس دن ہارے گا جس دن جنت اس کی محبت میں شہنشاہ کو چھوڑ دے گی۔ یہ محبت نہیں، جنت یہ عشق ہے جس کی منزل پر میں پہنچ کر دم لوں گا۔ سالار نے اس کی قریب ہوتے ہوئے کہا، پھر گھبراہٹ کے مارے اس کی بند آنکھیں دیکھا اسے سے دور ہو گیا۔ تم خود مجھ سے آ کر کہو کہ تم مجھ سے محبت ہے جنت، اور جس دن تم نے مجھے یہ کہا اس دن کے بعد تم پر صرف میرا حق ہوگا۔ ہر ایک سے پہلے، ہر ایک سے زیادہ تم مجھے ترجیح دو گی۔ یاد رکھنا، یہ جنت میری محبت میں تمہیں یہ دنیا بھولنی پڑے گی۔ سالار نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، جو آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جمال! سالار کے بلانے پر جمال کمرے میں گھر واپس چھوڑ آؤ جنت کو۔ اب یہ مجھ سے تبھی ملے گی جب یہ دل میں چھپے جذبات کا بہادری سے سامنا کر پائے گی۔ اس سے پہلے اسے میرے سامنے کبھی مت لانا۔ جنت حیرت سے منہ کھولے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ سالار جنت نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں جنت، اب میں یہ کھیل مزید نہیں کھیلوں گا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے جذبات ہے تو تمہیں ان جذبات کا اظہار کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو پھر ہمارے یوں ملنے کا کوئی بھی مقصد نہیں۔ اتنا کہہ کر سالار نے جمال کو اشارہ کیا تو وہ جنت کا بازو پکڑ کر اسے وہاں سے لے گیا، اور جنت بس یہ سوچ کر رہی تھی کہ اگر کبھی اس نے سالار کو نہیں دیکھا تو کیا وہ زندہ بھی رہ سکے گی۔ وانیہ کال کے جانے پر جتنی خوش تھی اب اتنی ہی افسردہ ہو چکی تھی۔ دل تھا کہ گھر سے باہر جائے، لیکن اس کی حفاظت کے بغیر ایک قدم اٹھانا بھی وانیہ کے لیے محال تھا۔ سارا دن وہ گھر میں بیٹھی اپنے جذبات پر غور کرتی رہی تھی۔ وہ پاس تھا تو بھی اس کی جان کا عذاب بنا ہوا تھا، اور اب جب اس سے دور چلا گیا تھا تو بھی دل باز اسے ایک جھلک دیکھنے کے تڑپ رہا تھا۔ وانی کہاں کھوئے ہے تم؟ کب سے بلا رہا ہے تمہیں؟ مرجان کی آواز پر وانی اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر ہے۔ تم کب آئی؟ جب تم گم سم سا بیٹھا لالا کو یاد کر رہا تھا۔ مرجان نے شرارت سے کہا، لیکن وانیہ کی پلکیں نم ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مرجان، میں کیا کروں؟ وہ پاس ہوتے ہیں تو ان کے جذبات سے ڈر لگتا ہے، اور اب پاس نہیں ہے تو ان کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ کیوں مرجان کیوں؟ مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، چاہے باقی سب کی طرح وہ مجھے برے کیوں نہیں لگتے؟ وانیہ نے روتے ہوئے پوچھا تو مرجان نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ فکر مت کرو وانیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنا ہے، چاہے ایک آسمان ہے تو دوسرا زمین، لیکن تم دونوں ایک دوسرے کا مقدر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کو کبھی بھی ایک نہیں کرتا۔ مرجان نے اسے پیار سے سمجھا تو وانیہ ہلکا سا ہنسی۔ چھوٹی ہو تم مجھ سے اور بڑی بہنوں کی طرح سمجھانے بیٹھ جاتی ہو۔ پتہ ہے تم مجھے بالکل میری ہانی جیسی لگتی ہو۔ وانیہ نے مرجان کے گال کھینچتے ہوئے کہا تو مرجان ہنسی۔ کیا بات ہے مرجان، آج تو تم بہت زیادہ خوش ہو، خیر تو ہے؟ وانیہ کے سوال پر مرجان کا چہرہ سرخی جھلکا کر گلال ہو چکا تھا۔ میں تو روز ہی خوش ہوتا ہے، آج کیا ہونا تھا؟ مرجان نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں کوئی تو خاص بات ہے، دیکھو میں تمہاری بڑی بہن ہوں نا، بتاؤ مجھے۔ وانیہ نے حکم دیتے ہوئے کہا تو مرجان مزید شرما گئی۔ وہ کل رات انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میرا بال بھی بہت پیارا ہے۔ مرجان اتنا کہہ کر یوں شرمائی جیسا نہ جانے کیا ہو گیا ہو، اس وجہ سے تم اتنا شرما رہی ہو؟ وانیہ نے حیرت سے پوچھا، ارے نہیں وہ میں تو۔ مرجان فوراً ہی اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اب وہ وانیہ کو کیا بتاتی کہ کل پہلی بار اس نے اپنے شوہر کا پیار بڑا لمس اپنے گالوں پر اور ہونٹوں پر محسوس کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی ویرا کے جنون کا احساس موجود تھا۔ تم کو نہیں پتہ وانی، ہمارا شادی ہوئے 1 سال ہو گیا ہے اور کل پہلی بار انہوں نے مجھ سے اتنے پیار سے بات کیا۔ مرجان کی بات پر وانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تمہاری 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی؟ ہاں مارا، ہمارے جہاں شادی جلدی کر دیتا ہے لڑکی کی، اس لیے تو میں انہیں پسند نہیں تھا کیونکہ میں بہت چھوٹا ہے ان سے، لیکن کل انہوں نے پہلی بار مجھے چھوا وانی، ورنہ وہ تو مجھ سے پیار سے بات بھی نہیں کرتا۔ یہ بات کہہ کر مرجان پھر سے شرمائی تھی۔ یعنی 1 سال ہوا ہے تم دونوں کی شادی کو اور تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق؟ مرجان نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ انٹرسٹنگ، وانیہ نے آہستہ سے کہا۔ پتہ ہے وانیہ، وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، تب سے محبت کی ہے ان سے جب محبت کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا۔ وانیہ کے لیے وہ جیسا بھی ہے، دنیا کے لیے وہ جیسا بھی میرے لیے جینے کی وجہ ہے وہ وانی۔ مرجان کی بات سن کر وانیہ افسردہ ہوئی تھی۔ کیا ہوتا اگر کل کو ویرا آرمی کے ہاتھ لگ جاتا تو؟
کیا ہونی تھی مرجان کی زندگی ویرا کے بغیر، تو وہ جیتے جی مر جاتی، اور اگر ویرا کے ساتھ راگا بھی پکڑا جاتا تو وانیا کا کیا ہوتا؟ کیا وہ جی پاتی اس کے بغیر؟ اس سے یہ سوال کرنے پر ہی وانیا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ کیا ہوا وانی؟ مرجان نے پریشان سے پوچھا، لیکن وانیا نے بس انکار میں سر ہلایا۔ وہاں سے کیا وہ سے کیا بتاتی کہ ہمیشہ قید میں رہنا وانیا کا مقدر بن چکا تھا۔ اگر وہ راگا کی قید سے آزاد ہو بھی جاتی تو بھی اس کا دل اور اس کی زندگی کی ہر خوشی راگا کی قید میں رہتی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اپنے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے پولیس والے کو مار رہے تھے۔ وہ بے چارہ انصاف کی راہ پر چلنے کی سزا بھگت رہا تھا۔ سر، ایک ایک کی آواز پر سلطان نے اب روچکا سے دیکھا۔ سر، وہ ہمارا پلان فیل ہو گیا۔ جن لوگوں کو ہم نے ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ کرنے بھیجا تھا نا، انہیں اس سکندر نے مار دیا۔ ایک ایک کی بات پر سلطان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ کون ہے یہ سکندر؟ لے کے ابھی تک پکڑا کیوں نہیں؟ سلطان نے غصے سے چلایا اور اپنا ہاتھ بہت زور سے دیوار میں مارا۔ معلوم نہیں صاحب وہ شخص کہاں سے سوتا ہے، کب کیا کر گزرے پتہ ہی نہیں چلتا۔ خبر تو تب ہوتی ہے جب وہ سب ختم کر چکا ہوتا ہے۔ ایک ہی بات پر سلطان نے اسے اپنی خطرناک نگاہوں سے گھورا۔ تمہیں میں نے یہاں تک بے بس ہونے کے لیے نہیں پہنچایا۔ ایک ایک جتنی جلدی ہو سکے اس سکندر کو پکڑو، ورنہ جس گند سے تم آئے تھے اسی گند میں واپس پھینکاؤں گا۔ اتنا کہہ کر سلطان آگے بڑھ اور اپنے آدمیوں کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑ کر خود اس پولیس والے کو ظالمانہ انداز میں مارنے لگا، اور تب تک مارا جب تک وہ بیچارہ مر نہیں گیا۔